السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات میں کیا ہوگا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور NA-75 میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جس طریقے سے غائب کیے گئے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیا حکم جاری کرتا ہے؟ کیا وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث تھے ان پریزائڈنگ آفیسرز کو غائب کرنے میں یا ریکارڈ ٹیمپر کرنے میں، اس کے اوپر کوئی تادیبی کارروائی، سخت حکم یا سزا کا عمل ہوگا؟ اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوگا کہ آئندہ سے پاکستان میں انتخابی عمل کیسے بڑھے گا۔ کل بہت اہم دن ہے اور کچھ فیصلے آنے ہیں۔ سینٹ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس میں یہ تو نہیں بولیں گے کہ یہ آئین امینڈ کر دیں یا یہ کر دیں، پریزیڈنشل جو ریفرنس ہے اس کے اوپر وہ اپنی اوپینین دیں گے۔ لیکن آج کے دن کی اگر سماعت کو سامنے رکھا جائے تو بظاہر ہمیں یہ کورٹ کا مائنڈ اگر ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین سازی، خفیہ رکھنا ہے، کھلا بیلٹ ہونا ہے، ٹریسیبل بیلٹ کرنا ہے، یہ کام پارلیمان کا ہے، پارلیمان کرے گی، ہم کسی دوسرے ادارے کی جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن اس کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ پورا انتخابی عمل، اس کی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی آئندہ کے لیے، اور شاید یہ جو بار بار شور مچتا ہے کہ الیکشن چرا لیا گیا، اس کا راستہ روکنے میں مدد بھی مل سکتی ہے۔ آج مریم نواز نے کچھ جلسے کے اندر کچھ دھواں دھار بیانات دیے ہیں۔ پہلے آغاز اسی سے کرتے ہیں، حمزہ کی ضمانت بھی ہوئی ہے اور حمزہ کی ضمانت کو دو طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حمزہ کی ضمانت ہوئی ہے تو وہ ایک رائیول گروپ کے طور پر PMLN میں آئیں گے اور مریم کو اس کا نقصان ہوگا اور دو گروپ بن جائیں گے۔ عام طور پر شہباز اور نواز کی 30 سال کی سیاست میں یہ اسپیکولیشن نہیں رہی ہے، عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ لیکن کیا اب یہ جو آگے کزنز ہے یہ اکٹھے چلیں گے یا دو علیحدہ گروپ بنیں گے، اس کا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مریم نواز نے آج ایجنسیز کے کردار کے اوپر باقاعدہ ایک زوردار طریقے سے للکارا بھی ہے۔ پہلے پروگرام کا آغاز اسی بیان سے کرتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ اس میں ایجنسیز انوالو تھیں جو عمران خان ووٹ چور کے نیچے آتی ہیں، اور وہ ہائیسٹ آفس سے جس پہ عمران خان قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو پرائم منسٹر کا آفس کہتے ہیں، وہاں سے آرڈرز اور انسٹرکشنز کے بغیر ایک سوئی بھی نہیں ہل سکتی۔ پریزائڈنگ آفیسرز کو پوری رات گاڑیوں میں گھمایا گیا اور ان سے نتائج تبدیل کرائے گئے، اور کس طرح باقی کو ایک ڈیرے پر لے جا کر وہاں PTI کا کون سا رکن موجود تھا، وہاں کس کس ایجنسی کا کون سا رکن موجود تھا، میں اچھی سے جانتی ہوں۔ وہ نام میرے پاس آ چکے ہیں، تو وہ اگر یہ چیزیں ایکسپوز نہ کی تو یہ میں کر دوں گی۔ وہ ایکسپوز ہو ہی جائیں تو اچھا ہے، ایک دفعہ پتہ چلے کہ وہاں کون ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، کون سی ایجنسی تھی، کیونکہ ابتدائی طور پر نون لیگ نے بڑا انٹینشنلی سٹیٹمنٹس دیے، رانا ثناء اللہ نے بھی اور عطاء اللہ تارڑ نے بھی، کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ پولیس کی طرف یا سیولین جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب مریم والا بیان جو ہے تھوڑا سا ابہام پیدا کرتا ہے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ دوسرا پیغام آج سٹیٹمنٹ ہے وہ آج بھی پیغام کے حوالے سے ہے کہ پیغام آ رہے تھے، وہ بھی دکھا دیں۔ یہ جو الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو فون کروا کے لوگوں کو، MPAs کو، MNAs کو، سینیٹرز کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، یہ خفیہ ووٹنگ جن کو سوٹ کرتی ہے ان کو کرتی ہے، کیونکہ یہ آئینی شک ہے۔ اس کے اندر کوئی ترمیم اگر لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ جعلی حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ مسلم لیگ نون کی بھی اگر حکومت آئندہ آتی ہے انشاءاللہ تو اس میں بھی ہم یہ ترمیم ضرور کریں گے، لیکن یہ ترمیم کرنا صرف عوام کے منتخب نمائندوں کا حق ہے، وہی یہ ترمیم کریں گے، یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ جی، آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں جی اسٹوڈیوز میں، محمد زبیر صاحب ہیں، فارمر گورنر سندھ بھی ہیں اور PMLN کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آغا صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور عثمان ڈار صاحب جو بڑا ایک تگڑا مارکا لڑ کے آ رہے ہیں NA-75 سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ڈار صاحب کیا بنے گا، دوبارہ ہوگا پول، کیا بنے گا؟ دیکھیں مل صاحب، مجھے تو ذاتی طور پہ دلی خوشی ہے اگر PMLN جو کہ الیکشن ہار چکی ہے، اور اگر نتائج اناؤنس کر دیے جاتے، نوٹیفیکیشن ہو جاتا، اور یہ جو ابھی سارا ڈرامہ آپ سن ہی رہے ہیں جی، ایجنسیز انوالو تھیں یا جی فلاں لوگ انوالو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مریم نواز صاحبہ نے الفاظ کا چناؤ کیا، بالخصوص ہمارے ریاستی اداروں کو ایجنسیاں تھی کون سی ویسے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں مطلب دیکھیں اس کو متنازع بنانے کے لیے ایجنسیز کے اوپر الزامات، تاکہ کسی طریقے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپنا من پسند فیصلہ لے سکوں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عثمان ڈار یا مریم نواز کی وش لسٹ پہ فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں انہیں
دعوت دے رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کو, اگر ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کوئی چیز ہے, تو کل تک منظر عام پہ لے کے آئیں. پہلے میری لائیں, میں پورا دن الیکشن کے کہاں رہا, میری جیو فینسنگ کرانی ہے, میں کس فارم ہاؤس میں تھا نہیں تھا, ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. بڑے اپنے اشارے دیتی ہیں جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں, جی فلاں مشیر تھا, فلانا تھا, فلانا تھا. ارشد ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی بھی ویڈیوز 2 سال سے انتظار میں آنی تھی. آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جب بھی کہیں ان کو اپنے فیصلے لینے ہوتے ساری ویڈیوز نہ آ جائیں, کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں ایسے. اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نام مانگے دیکھیں اس ویڈیو کو, مسائل اور پیدا ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ہی ہے نا, پھر آئے روز تو کوئی نہ کوئی ویڈیو نکالنے کی بات کرتی ہیں محترمہ, جی میں یہ نکال دوں گی, میں وہ دکھا دوں گی. اگر فردوس عاشق قوان کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں میں, کون سی ویڈیو؟ یہ بھی آپ نے دکھائی, فردوس عاشق قوان والی, یہ والی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی دکھائیں پروڈیوسر صاحب, ہم یہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ دکھائیں. اور دوسرا ایجنسیوں والی بھی میں بتاتا ہوں کون سی ایجنسی تھی اور کون لوگ. بالکل ضرور بتائیے. پہلے یہ ڈاکٹر فردوس صاحب ایجنسی کا نام بتاتا ہوں آپ کو, آپ نام بتائیں, چھا گئے ہیں پھر تو آگا صاحب. پہلے ویڈیو دکھا دیں جی سر. آپ کامنٹ کرنا اس پہ کہاں فردوس صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ الیکشن لوٹ لو, پریزائڈنگ آفیسروں کو یہاں لے جاؤ. رانا ثناءاللہ صاحب جو جتھوں کے ساتھ آئے, مسلح افراد کے ساتھ آئے, میڈیا کے رپورٹرز اگر انہیں فون کر رہے ہیں جی کہ جو 2 شہید ہوئے. میڈیا کے رپورٹر نہیں ہے یہ, کون فون کر رہا تھا آپ نے سنا ہے؟ دوبارہ سنا دو. کون کہہ رہا تھا؟ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب. اچھا چلیں وہ کر رہے ہوں گے, پوچھنے کے لیے کر رہے ہوں گے. میں مقصد یہ ہے اگر انٹیریئر منسٹر بھی کر رہے ہیں, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, 2 شہید ہو گئے تھے, اس حوالے سے ایف آئی آر تو کٹنی تھی. اگر وہ محترمہ ایف آئی آر پہ بات کر رہی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دھاندلی کا ثبوت لائیں کہ کہاں انوالو. آغا صاحب ایجنسیوں کے نام بتائیں جی پہلے. جی ایجنسی ہے آئی بی, اور اس کے 2 بندے جس کی ویڈیو حامد میر صاحب نے جس پروگرام میں بیٹھا تھا جاری کی تھی. اصولاً اگر تھوڑی سی بھی ذرا برابر بھی ہوتی تو پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ابھی کلیئر کر کے بیٹھے ہوتے کہ ہمارے پہ یہ الزام نہ لگائیں, آئی بی ہمارا ادارہ ہے, میرا ملک ہے, میرے ملک کے ادارے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اگر آئی گئے غلطی سے, سلیکٹر لے آئے آپ کو غلطی سے, تو آپ میرے ملک اور میرے اداروں کو اس طرح ملائن کریں گے, یہ حال کریں گے؟ ذاتی طور پر آپ والے جو آپ نے ان کے حوالے سے کہا کہ کوئی مارکا نہیں مارا, یہ مارکا اس کو بولتے ہیں. 2 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 2 لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ چاہے کسی بھی پارٹی کو ہیں, پاکستانی میرے بھائی. کن کی وجہ غلط سے یہ بھی بتائیں. وہ آپ لوگوں کی وجہ سے کہیں, گورنمنٹ آپ کی تھی. ہمارے پاس سندھ میں اسی طرح ان لوگوں نے جتوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن گھوم رہے تھے, اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا ہے. ہم نے اپنے بندے نہیں ضائع ہونے دیے, ہم نے اپنے کسی بندے کو نقصان نہیں ہونے دیا اپنے اوپر. آپ کے خیال میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو آئی بی اٹھا کے لے کے گئی؟ 100% وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. دیکھیں اس اسنے کی بات نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کس نے اٹھایا, اس لیے اسنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئی بی کا نام بتا دینا. دیکھیں نا, میں تو نہ ان کا کوئی لینا دینا الیکشن سے, ہاں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں پاکستانی ہوں, نہ میں پولیٹیکل ہوں, نہ میں کسی ادارے کا ممبر ہوں, نہ آپ اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا, یعنی میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اچھا گورنر صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کے پاس زیادہ اندر کی خبر ہوگی. مریم بی بی سے مل کے بھی آئے ہیں, مریم بی بی کہہ رہی ہیں ان کو پتا ہے کس نے اٹھائے تھے. آپ بتائیے کس نے اٹھائے تھے؟ ایک تو پہلے میرا خیال ہے عثمان ڈار اور پوری پی ٹی آئی کو اس کو محسوس تو کرنا چاہیے کہ کتنا سیریس ایشو ہے. یہ 20 پریسائڈنگ آفیسر کا اٹھ جانا, غائب ہو جانا, اور الیکشن کمیشن کا اس پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے, کوئی سنہرا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے پیریڈ الیکشنز کے حوالے سے. دس از ریئلی مطلب آؤٹ آف دوز تھنگس. اور یہ محسوس بھی کرنا, دوسرے دن شام کو 4-5 منسٹرز بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الیکشن ریزلٹس اناؤنس کریں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ خود نوٹیفیکیشن جاری کر چکے ہیں کہ متنازع ہے اس کے ریزلٹس, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریزلٹس جاری کر دیتے. دوسری بات یہ ہے الیکشن کمیشن کی پریس اسٹیٹمنٹ کیا تھی, 20 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا تو رابطہ نہیں ہوا, اور نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن ریزلٹس ٹیمپر کیے ہیں. یہ تو اس میں آرو کے بیان کے اندر ہے. یہ تو ابھی الیکشن کمیشن کا جواب آیا نا, میں اس کے بعد بولتا ہوں ذرا یہ بولنے پہلے. تو ایک تو پہلے تو ان کی محسوس یہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا سیریس وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بھی آغا صاحب سے ایگری کروں گا, کیونکہ وہاں جو کچھ لوگ نظر آئے تھے اور جن کے ویڈیو بھی بڑے کلیئر ہیں, وہ کسی نے کہا یہ آئی بی کے ہی
تھے. ہمیں اس سے آئی بی یا کوئی اور ہو, رسپانسبلٹی ڈائریکٹلی عمران خان پر ہے. وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے. اگر وہ وزیر اعظم ہو کے اور ایجنسی ان کے نیچے یہ کام کر رہی ہے, آئی بی کو خود بخود ایسے ہی خیال آ گیا کہ جی ہمیں اس کا الیکشن ڈسکا کا رزلٹ جو ہے پی ٹی آئی کے فیور میں کرنا ہے, اور کرنے کے لیے کس طرح سے, ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپرٹس تو نہیں ہے. اور یہ اٹھا کے کہاں لے کر گئے تھے؟ جہاں بھی لے کے گئے تھے آئی بی بتائے گی, اور آئی بی کو چاہیے کہ یہ کلیئر کرے. ٹھپے جب لگوا لیے مجھے, اچھا عثمان سوری ندیم ملک, مجھے ایک چیز بتائے. ایک ہے جہاں 400 ووٹ کاؤنٹ ہوئے, 1000 ووٹ کاؤنٹ ہوئے, 5 بجے ختم ہو گیا. مجھے اگر ہم چاروں بیٹھے ہیں تو 1 گھنٹے میں سارے کاؤنٹ کر دیں گے. 13 گھنٹے غائب ہو گئے, 13 گھنٹے غائب ہو گئے. اور یہ میں تو اس کو کہتا ہوں عثمان وغیرہ, مجھے تو ان سے اب یہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کل کو ہمارے جہاز کے پائلٹ کا اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کا رابطہ ختم ہو جائے. اٹ از جسٹ لائک دیٹ. اگر الیکشن کمیشن وچ از ریسپانسبل ٹو کنڈکٹ اینڈ انشور انٹیگریٹی آف دی الیکشن, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تھا, اور وہ پھر ایویڈنس پیش کر رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو بھی فون کیا, آئی جی کو بھی فون کیا, سب کو فون کیا, سب. لیکن ایک چیز تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں, آئی بی کے کوئی آفیشلز ہوں گے وہاں بیٹھ کے, اگر آپ کی بات مان لوں تو یہ کام کر رہے ہوں گے, وہاں ان کا کون سا بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ یہ بندے اٹھا کے لے جاؤ, یہ ڈیرا ہے یہاں بٹھاتے ہیں, یہاں ووٹ ٹیمپر کرتے ہیں, کون کر رہا تھا, یہ آپریشن کون کر رہا تھا؟ یہ آپریشن ڈائریکٹلی عثمان ڈار تو نہیں کر رہا, پرائم منسٹر بنی گالا سے عمران خان. دیکھیں نہ عثمان ڈار کو یہ مسئلہ ہے کہ جی اگر ہم 1 سیٹ ہار جائیں تو کیا ہو جائے گا. کس کو مسئلہ ہے؟ عثمان بزدار کو مسئلہ ہے. عثمان بزدار کو تو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا الیکشن ہو بھی رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے. ارے جانے دیں سر, کیا کرتے ہیں, پنجاب پولیس کام کر رہی ہوگی تو عثمان بزدار کو نہیں پتا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ نا. اب آپ اس کو عثمان بزدار کو نہ ڈیفینڈ کریں نا, وہ معصوم آدمی ہے, میں ان کو قصوروار نہیں. وہ اتنی ان میں جینیس ہے کہ وہ پلان کریں گے کہ بندوں کو اٹھا کے غائب کر دو. یہ زیادتی کر رہے ہیں عثمان بزدار کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. میں تو شریف آدمی ہے, نکمہ ہے, انکمپیٹنٹ ہے, وہ اور بات ہے, بٹ پلیز اتنے مارکس ان کو نہ دیں. دیکھیں مل صاحب, یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کی اپنی آفیشیل ٹویٹ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے, احسن اقبال صاحب, میاں جویل لطیف صاحب, عثمان بخاری, یہ ان کے 5 یہ اپنا من پسند رزلٹ لینے کے لیے, آر او کے لیے میری آنکھوں کے سامنے دباؤ ڈالتے رہے ہیں. میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا. رات کو 3:30 بجے سن لیں ذرا, میں آپ بتاتا ہوں. ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے, نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 337 پولنگ اسٹیشن پہ جتا دیں, 23 پولنگ اسٹیشن کاؤنٹ نہ کریں, یہ جمہوریت کے علمدار بنتے ہیں. 337 پولنگ اسٹیشن سے یہ جیتے تھے, ہاں 2500 سے جیت رہے تھے. یہ اس کو انفورس کر رہے تھے آر او کو, یہ ٹیم پی ایم ایل این. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں ذرا, اسی پہ آگے بڑی مزیدار ڈبیٹ ہوگی, بڑی مزیدار ڈبیٹ ہوگی. پہلے یہ دیکھیں قانون کی دھجیاں اڑی ہیں کہ نہیں. مل صاحب بتائیں, کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ آپ کے سٹنگ ایم این ایز اس طرح بیٹھے ہیں آگے آر او آفس میں؟ آپ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے, میں تو میرے پاس کوئی ہوتا نہیں. دوست عاشق آتی ہیں سرگی کوئی 5 بجے صبح, اور ان کو بھی اٹھانے کے لیے 5 بجے اجازت ہو جاتی ہے. ہم کہہ رہے تھے میاں رشید محمود کو نوٹس, یہ آپ کے سامنے آ گیا, ڈپٹی اسپیکر کو جرمانہ 30,000 روپے کا, بندے کس نے اٹھائے, کو 30,000 کا جرمانہ. بندے اٹھانے پہ آ رہا ہوں. بندے کس نے اٹھائے؟ مل صاحب میں اس لیے مسکرا رہا ہوں. وہ عثمان ڈار کا ڈیرا تھا یا کس کا ڈیرا؟ مل صاحب سن تو لیں یار, ٹھپے کہاں لگے. میرا سادہ سوال یہ ہے, ملک ندیم گھر سے نکلتا ہے کافی پینے کے لیے, گھر پہنچنے میں 4-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, فیملی کہتی ہے جی ملک ندیم گواہ ہو گیا. سننا غور سے جو یہ کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ملک صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے واپس ملک صاحب ان رائٹنگ کہہ رہے ہیں, جیسے یہ پریزائڈنگ آفیسر ان رائٹنگ آ چکا ہے, کہہ رہے ہیں ہم گواہ نہیں ہوئے, ہم کہیں گئے نہیں, انہوں نے اپنا ایک بیانیہ دے دیا ہے. یہ زبردستی ہوا کر رہے ہیں, آئی بھی لے گئی ہے. بھائی میرے بولنے نے کون لے کے گیا تھا, سن لیں پہلے, کون لے کے گیا؟ ملک صاحب جب پریزائڈنگ آفیسر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں لیٹ آنے کی, جو بندہ گواہ ہوا نہیں, وجوہات سن لیں کیا وجوہات, مختلف وجوہات. دیکھیں جو گاڑیاں ٹرانسپورٹیشن الیکشن کمیشن نے اپنے ہی عملے کو دی تھی وہ نہیں پہنچی, کوئی نکل گئی, کوئی دھند تھی وہاں, 20 لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی. 20 کی خراب نہیں ہوئی, مختلف وجوہات آ چکی ہیں سامنے. میں بتاتا ہوں, 20 کی بیٹریاں بیٹھ گئی, 20 کو انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہو گئی, واٹس ایپ خراب ہو گئی, واٹس ایپ رزلٹ کر دیے ہیں, تو بات آ گئی ریکارڈ کا حصہ, انہوں نے خود اب ریکارڈ کا حصہ الیکشن کمیشن کے, دھند کے بعد گاڑی کچے میں اتر گئی. مل صاحب دوسری بات, پہلے میری بات تو سن لینا مل صاحب, ویزیبلٹی بہت پور تھی. دیکھیں یہ سارے مفروضے ہیں جو کر رہے ہیں, یہاں تو یہ آپ کے لطیفے نہیں ہیں,
یہ مفروضوں پہ ایک بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہاں تو ابھی تک بتاتے نا کہ میں کسی پریزائڈنگ آفیسر کو لے گیا ہوں یا ہمارا کوئی پارٹی کا بندہ لے گیا یا ہمارا کوئی بندے کس کے پاس تھے یہ تو بتائیں. بندے کس کے پاس؟ ایک سیکنڈ ٹھہرنا نا. یہ بندے کس کے پاس؟ پریزائڈنگ آفیسر ٹیم کس کی ہے مل صاحب؟ بندے کس کے پاس؟ پریزائڈنگ آفیسر ٹیم کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کی ہی ٹیم انہیں کہہ رہی ہے ہم اغوا نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہے تھے جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم اغوا ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہوئے. وہ 6:30 بجے صبح آنے والے تھوڑا مانیں گے. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں. چلیں ایک اور چیز پٹ کرتا ہوں پھر اس کو بھی آپ نے ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے. میرے اپنے الیکشن میں کل ہی پروگرام کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب 2018 میں 34 پریزائڈنگ آفیسر بیگز لیٹ لے گئے اگلے دن دوپہر 4 بجے. انہوں نے فون کس کو کیا تھا؟ انہوں نے فون کس کو کیا تھا؟ وہ بات کی بات ہے مل صاحب. وہ مجبوری ان کو سنیں ذرا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پرائم منسٹر نے بتایا. وہ کس پرائم منسٹر نے بتایا نا وہ روتے ہوئے بنایا نا. وہ پہلے چوکے بھی کامنے سی بنے ہیں نا پھر رونا ہی سی. میری بات سن رہا مل صاحب 34 پریزائڈنگ آفیسر. میں نے آر او کو کہا یہ 34 کہاں سے آئے ہیں؟ آر او نے پروویژنل رزلٹ اناؤنس کر دیا. خواجہ آصف کا نوٹیفکیشن ہو گیا. وہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہوا. وہاں تو وہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں اٹھائے تھے یہ جیت گئے. یہ بینیفیشری تھے. اس سے ثابت ہوا کہ کل عثمان ڈار نے کال نہیں کی مدد کے لیے. نہیں مل صاحب ہم نے رزلٹ قبول کیا وہاں. ان کی طرح رونا دھونا نہیں لگایا. صاحب سے پوچھ آگے صاحب ان کی طرح رونا دھونا نہیں لگایا. چھوڑ دیا. یہ ایک نئی بات ہے. ایک بلاول کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں پھر آگا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا. اس پہ بلاول کا بیان دکھائے گا جی. ادارے نیوٹرل ہو اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. آغا صاحب یہ ساری آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں بار بار کہتی تھی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ. اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا اینگل چینج کیا. یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی کال اٹھانی شروع کر دی اور ان کی بند ہو گئی یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ کسی کی کال تو اٹھائی جا رہی ہوگی. ساری کالز بیک وقت بند نہیں ہوتی وہاں پہ. اب کیا ہوا ہے یہ جو آپ بیانیہ بدلا کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ مسکراہٹ آپ کی بڑی معنی خیز ہے. وہ دیکھنے والے کچھ اور سمجھ لیں گے. سچ بتائیے گا. میں سچ ہی بتاؤں گا میرے سے زیادہ یہ مسکرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم ادارے کسی قسم کی کیونکہ انہوں نے اداروں کو اتنا اس وقت ادارے کا بیان پورا کرنے میں انہوں نے اداروں کو اتنا ملائم کیا ہر چیز میں اتنا ملائم کیا کہ آپ سنیں آپ جو ان کے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ اس میں بھی نہیں آتے. وہ بولتا ہے اچھا یار آپ پہ مکو. ایشو یہ ہے جب آپ ادارے کیا پہلے بیان پورا کر دیا آپ نے بیان نہیں پورا کیا. آپ ادارے کیا نیوٹرل ہو گئے یا آپ کی زبانی سے؟ بالکل 100% نیوٹرل ہمیں فیل ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے کولیگز پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یار اس دفعہ اجلاس میں فون نہیں آتے کہ جاؤ یا آؤ یا نہ آؤ. مطلب بالکل ہم پہلے یہ ان کے فون کے اوپر آتے جاتے تھے. اللہ پاک کی قسم. ارے قسم اٹھا دی. میں الفیہ بیان اس سے پہلے 10 دفعہ دے چکا ہوں یار. یہ فون پہ اور آتے اور جاتے ہیں اجلاس. یا الفیہ بات میں 10 دفعہ یار نہ جی نہ اللہ کی قسم میں اپنی یہ فیٹ ایف کے موقع پر ان کو فون آئے تھے. میں آپ کو میری گل چلے انہوں نے قسم اٹھائی ہے نا لائیو پروگرام میں میرا بھائی قسم اٹھائے کہہ دے کہ اس کو فون نہیں پھر آیا کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آیا. میں الفیہ کبھی بھی نہیں آیا. نہیں میں جب سے میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا میرے کو کوئی کبھی نہیں آیا. یہ بتاؤ نمبر نہیں آیا. ایک موقع دیں. یہ زبیر صاحب کے بڑے پرانے تعلقات ہیں ملنے جاتے ہیں اکثر اوقات. یہ کھانے کے ٹائم پہ بھی اکٹھے ملنے جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں یہ فون کالز آپ کو بھی آ رہی ہے سر کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو میرا خیال ہے آج آپ نے ایک لیٹسٹ بیان آیا اسد عمر کا اسی سلسلے میں. وہ آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں. انہوں نے یہ کہا کسی کو انٹرویو دے رہے تھے وہ ٹی وی والے کو اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سر آپ نے وضاحت کیوں کی کہ ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے کہیں اور بھی انٹرویو دیتے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا چینل کون سا تھا بٹ انہوں نے یہ کہا میرے پاس ہے وہ ویڈیو شاید. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہمارے جو ایم این ایز وغیرہ ہوتے ہیں نا بہت سے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے. خود کہا ہے اسد عمر نے آلموسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر یا کیا سینئر ترین رہنما ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب -1 کا ایشو شروع ہوا تھا نا تو آپ کی نہیں جیسے بیانوں سے شروع ہوا تھا کہ آلموسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر. تب آپ نے دوبارہ ایسی بات نہیں کہی. سینئر ترین وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس دفعہ بالکل نیوٹرل ہیں. تو وہ کون نیوٹرل ہے سر؟
اسد نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں نیوٹرل نہیں، انہوں نے کہا وہ اور ہم ایک پیج پر ہیں. سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن والے سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید وہ کچھ اور چکر ہے، ہم ایک ہی پیج پر ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا؟ دیکھیں میں تو نہ ایم این اے ہوں نہ سینیٹر ہوں، تو مجھے نہیں پتا کبھی فون میرے پاس کیوں فون آئے گا بھائی، کیا کرنے کے لیے؟ ملاقات ہو جاتی ہے آپ کو فون کی کیا ضرورت؟ یہ ابھی بھی کھانے کے وقت ہے جی، وہاں پہ کھانا تھا. یہ آپ کو تو پوری مچھلی اور مرغا دعوتیں ہو گئی. سر فون کالز آ رہی ہیں Why are we discussing that؟ سر فون کالز آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ فون نہیں سر بڑا ایشو ہے یہ، پوری الیکشن کمپین ہے. ایک تو دیکھیں میں آن سیریس نوٹ بھائی فون کال آنا کیا مطلب، پاکستان میں کسی کے پاس فون کال آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ فون کالز پہ ہاؤس میں آتے ہیں. وہ خراب چیز ہے. وہ مریم نواز نے الزام لگایا تھا کہ اسپیکر کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، سینٹ چیئرمین کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کاروائی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ تو سر وہ اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی تو شاید نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آج کل ماحول بالکل ایزی لگ رہا ہے. ایزی آج دیکھیں آج کل ایزی ہو گیا ہے، دباؤ کم ہو گیا، دباؤ کافی کم ہو گیا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دباؤ کا کم ہونے کا ایک اشارہ عمران خان صاحب نے دیا تھا. وہ کیسے؟ وہ جو وہ بہت چلا تھا نا جس دن رات کو ان کا الیکشن ہو رہا تھا یہ ڈسکا میں، کہ وہ روتے ہوئے نہیں، وہ عمران کا ریئل وہ ہے کہ میں ہار رہا ہوں، کچھ کریں آگے کچھ کریں خواجہ آصف کی جو نقل. خواجہ آصف. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر یہ پوری قوم کو بتا رہا ہے کہ جی یہ اس طرح سے انٹرفیئرنس کرتے ہیں، فون کالیں جاتی ہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اداروں کو خراب کرتے ہیں. لیکن یہ جب ان کی فون کالز اٹینڈ ہونا بند ہوں تو اس سے انڈائریکٹلی ہم یہ زیوم کریں کہ آپ کی فون کالز اٹینڈ ہونا شروع ہو. ایک تو یہ بہت ان کے لیے ہمیں فکریہ ہے کہ ان کے فون کالز. اچھا آپ سب لوگ خوش ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کو آنا شروع ہوئی ہے کس کی بند ہوئی ہے. بھائی ان کی نہیں on a serious note let me tell you we don't want any phone calls. We want neutrality of all institutions including military, judiciary and everyone. اور ان کو ہم نپٹ لیں گے. نیوٹرلٹی ہو یہ 2-3 سینٹ الیکشن میں کیا بنے گا اگر نیوٹرلٹی ہو؟ ندیم اٹ از لائک کہ یہ سیڑھی ہے نا، سیڑھی پر یہ چڑھے ہوئے ہیں، اگر نیچے سے سیڑھی کھینچ لے تو گئے. نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے سیڑھی پر اوپر سے پکڑا ہوا ہے، ایسے گریں گے نہیں. میں یہ گریں گے بہت برے طریقے سے. آئی جے آئی میں بھی حکومت ایسے بنی تھی، 2013 میں بھی عمران خان کا یہی الزام تھا کہ نون لیگ کو ایسی 2021 میں بات کر رہے ہیں تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا. ملک صاحب دوسری بات بتا دوں، ایک دیکھیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، اداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ فون کال نہ آئے نہ کوئی اٹھائے. ایک مرتبہ یہ آئے اور نہ اٹھائے، یہ بہت بڑی شرط ہے. بات والا سوال دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ان کو کرواتے ہیں اگر یہ آج ہی کروائیے گا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک بہت اللہ اللہ کر کے تو تھوڑا سا یہ جمہوری نظام چلا تھا، بیچ میں یہ پھر ایک جھٹکا آ گیا. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا یہ چلے نا تو چیزیں ریفارم ہو جائیں گی. خدا کے لیے اس کو جمہوری نظام کو چلنا چاہیے، یہ فون والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جمہور اور یہ ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے چاہیے. جمہوریت کا اصل روح جب بحال ہوگی جب یہ جمہور لوگوں کو بھیجے گی یہاں پر، جب جا کے مزہ آئے گا. دیکھیں ایک آپ مجھے کمپلیٹ کریں، جب آپ ڈسکا میں 2 لوگوں کی لاشیں گرائیں گے تو پھر نہیں ہوا الیکشن. یعنی آپ کس نے گرے؟ جس نے بھی میں الزام نہ ان پہ دے رہا ہوں، میں الزام پنجاب حکومت پہ دیتا ہوں. کیوں؟ رسپانسبلٹی بنتی ہے پنجاب گورنمنٹ کی. میرے پاس میرے صوبے میں الیکشن ہو رہے تھے، لیڈر آف اپوزیشن تھے، 25-30 گاڑیوں کے ساتھ دبا کے چل رہے تھے، اور مختلف جگہوں پہ. جب بالکل یہاں پہ ہوا، ہم نے پھر ان کی بیٹی تھی کل ہمارے ساتھ پروگرام میں، اس نے کہا سانپ چھوڑ دیا. ہماری بچی ہے، دیکھیں میں ایک منٹ، ہماری بچی ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے ملک صاحب، ایک منٹ حلیم، میری ریکویسٹ ہے، آپ کہیں بھی کامن سینس کی بات ہے کہ میں آپ کے اوپر سانپ بھی چھوڑوں اور اس سانپ کو مارنے کے لیے لاٹھی بھی چھوڑوں. یار کوئی مطلب سینسیبل بات ہے؟ ٹیررائز ایسے کرتے ہیں. ارے خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کو جھوٹ کیوں مارنا؟ نہیں میں نے کہا ہماری بچی ہے. میں نے تو دیکھیں ایشو یہاں بچی کا، فیملیز کا نہیں. یہ پلیز ایشو یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے مجھے مارنا ہو، سانپ چھوڑنے اور لاٹھی بھی چھوڑنے کہ میں سانپ کو ماروں. خدا کے لیے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں
کہ وزیر اعظم پاکستان, ایک منٹ پلیز, اپنی لاجک دے رہے ہیں یار حکومت ہماری ہو, مجھے اپنی صاحب اور لاجک سمجھا رہے ہیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, حکومت ہماری ہو, پریزائڈنگ افسر غائب ہو جائے, ہم پاگل ہیں کیا اپنے اوپر ڈال رہے ہیں؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں نے کہا کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم کوئی جے آئی ٹی کوئی ایک ایسا فورم بنا دے جو اس کو انٹروگیٹ کرے کہ ان کے لیڈر آف اپوزیشن نے کیا کیا اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ایشو پتہ ہے کیا, ایشو انہوں نے گھما کے ڈسکا والا اپنا جو ہے نا معاملہ آپ کسی طریقے سے سیدھا کرنا ہے, بس وہ ہوگا نہیں. بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ بندے کس کے ڈیرے پہ تھے, وہ نون لیگ کے ڈیرے پہ تھے یا پی ٹی آئی کے ڈیرے پہ تھے. وہاں سے بہت سر ایک منٹ ایک آخری بات کروں. آپ دیکھیں پورے حلقے کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کیا تھا, اور اس جو اغوا والے وہ ٹرن آؤٹ کیا ہے, اور وہ ریزلٹ کس کے حق میں جا رہا ہے, یہ ریزلٹ 45 سے 75% ہو گیا, وہ سیدھا سیدھا نظر آتا ہے وہاں پہ گڑبڑ ہے ان علاقوں میں. ختم بات, اتنی سی بات. اور بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں ڈسکے پہ آنے سے پہلے ویری کوئکلی 2.5 سال سے یہ پہلے تو یہ دونوں لگے ہوئے تھے سیڑھی کھینچنے جس کی بات ہو رہی تھی, اب یہ 11 جماعتیں مل کے ایک سیڑھی کھینچ رہی ہیں. یہ سیڑھی سیمنٹ اور سریے کی مضبوط سیڑھی بنی ہوئی ہے, یہ لگے ہیں 2023 تک, یہ نہیں گر سکتی, یہ نہیں گرتی. ریکارڈ پہ رکھیے گا یہ میرا کلپ, یہ کون سی اور یہ چلاتے رہے جب یہ سیڑھی کی بات کرے کھینچ سیڑھی اور سریے اور سیمنٹ کا ہے. اب میں آ رہا ہوں سر, یہ دعویٰ ویسے اللہ معاف فرمائے کرنا نہیں چاہیے, آپ کی حکومت قائم رہے, لیکن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میری کرسی پکی ہے, اس وقت حالات خراب ہو جاتے ہیں. مقصد دیکھیں نا, دونوں کی سرٹیفائڈ ٹھپا لگی ہوئی کرپٹ 5 سال نکال, اللہ معافی دے, دونوں کے وزیر اعظم کر کے اللہ معافی دے گا, وہ سن رہے ہیں جن کو پتہ, لوگ غلط بات کر رہے ہو نا آپ. ان دونوں کے وزراء اعظم بھی گر گئے, پھر بھی 5 سال انہوں نے پورے کیے. کنٹمپٹ آف کورٹ کی یوسف رضا گیلانی نے, کیوں نہیں لیٹر لکھا, کیوں نہیں $60 ملین پہ یہی گئے تھے, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سیکنڈ, یہ ساتھ بیٹھے ہیں جو کالا کوٹ پہن کے گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جان ادھر دیکھیں ذرا, کیسا لگ رہا ہے آپ یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسی یوسف رضا گیلانی کے لیے جس کو آپ نے نہل کروایا, آپ گئے کوٹ پہن کے. میرا سوال ہے, ایک میرا سوال ہے, جواب دیتا ہوں, نہیں ایک میرا سوال زبیر صاحب سے, نہیں سوال سر, یوسف رضا گیلانی بامقابلہ حفیظ شیخ. ہاں اب مقابلہ میں جواب دوں, آپ کو ہو کیا جواب لے, ملک صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں دونوں, میں تو آپ تینوں کے ساتھ. عثمان ڈار, میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ اگر آپ ایم این اے ہوں تو آپ ووٹ دیں گے حفیظ شیخ کو یا نہیں. ہیئر از اے کینڈیڈیٹ, سر یہ نہیں دیں گے, سن لیں, ہیئر از اے کینڈیڈیٹ جو پچھلے 40 سال, میں 4 سال کی نہیں بات کر رہا ہوں, 40 سال وہ پاکستان میں صرف اس وقت آئے ہیں جب جھنڈا لگا ان کی کار کو, صرف اس وقت. سندھ کے فائنانس منسٹر بنے, پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر بنے فیڈرل لیول پر مشرف صاحب کے زمانے میں, پھر فائنانس منسٹر بنے, اور پھر آج یہ. اور جس دن حکومت جاتی ہے اسی دن شام کی فلائٹ پکڑ کے چلے جاتے ہیں. سو مچ فار دا کمٹمنٹ ٹو پاکستان. تمام اثاثے باہر ہیں, ایک اثاثہ لے کے نہیں آئے ہیں ابھی تک, 2.5 سال 2 سال ہو چکے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. یہ ان کا ٹیکس بھی وہ تب دیتے ہیں جب سینیٹر کے طور پر یا منسٹر کے طور پر تنخواہ ملتی ہے. دوسری بات, ویسے ٹیکس پیئر بھی نہیں ہوتے. دوسری بات کہ جس چیز کو بنیاد بنا کے عمران خان نے اور ان کی اکنامک ٹیم نے جو بوچھاڑ کی کہ تباہ ہو گئی معیشت, اس میں سر فہرست جو سب سے اوپر نام آتا تھا وہ حفیظ شیخ کا آتا تھا. حفیظ شیخ نے تباہ کر دی پاکستان کی معیشت. بائی دا وے وہ دوسرے جو صاحب تھے نا, وقار مسعود, جو سیکرٹری فائنانس 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت میں تھے, وہ بھی وزیر ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ ان کی ٹیم دیکھیں, اکنامک ٹیم, ایک 5 سال کا وزیر سیکرٹری خزانہ پی ایم ایل این سے لیا ہوا ہے اور پی بی پی سے لیا ہوا ہے وزیر خزانہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں حفیظ شیخ کے کوئی کریڈینشلز ہیں, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس شخص کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے, کمٹمنٹ ہی نہیں ہے جس شخص کے لیے. حفیظ شیخ جیتے گا یا ہارے گا؟ ہارے گا, برے طریقے سے ہارے گا. اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کتنے ووٹ چلے گا. اور اگر حفیظ شیخ ہار گیا تو فائنانس منسٹری کا کیا بنے گا؟ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے تھے کہ پشاور گئے تھے, 14 ایم این ایز نہیں تھے وہاں, 14 ایم این ایز نہیں آئے تھے, چھوٹے ووٹر نہیں ہیں. شیخ فائنانس منسٹر سینٹ کا الیکشن ہار جاتے ہیں تو فائنانس منسٹر کا کیا بنے گا سر؟ فائنانس منسٹر کا اسد عمر بتاتا ہوں میں ایک دفعہ پھر اب بتاتا ہوں, سن لیں. دیکھیں اسد عمر کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت برا کیا تھا عمران خان صاحب. وہ کیسے؟ ہی واز اے گولڈن بوائے, جس نے پاکستان کی تقدیر چینج, جو نیا پاکستان کا تصور تھا وہ کس نے کرنا تھا؟ اسد عمر نہیں کرنا تھا نا. 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر 1 کروڑ 1 کروڑ تو ایک بڑی کنزرویٹو فگر تھی, اس سے بھی زیادہ ہونے تھے, 50 لاکھ سے بھی زیادہ گھر ہونے تھے, معیشت, فسکل ڈیفیسٹ, سب کچھ
زبردست ہونا تھا. ان کو 8 مہینے کے بعد فارغ کیا اور ایک اس شخص کو لے کے آئے جس کو بنیاد بنا کے اسد عمر نے ہر روز لٹرلی وار کرتے تھے حفیظ شیخ کو. If I am in his place or you are in his place, Hafiz Sheikh would be the most hated person. So he's got his now chance. Now he's got the chance کہ جی وہ conspiracy کریں اور نیچے سے ان کی کرسی کھینچ لیں. حفیظ شیخ کو ووٹ بھی نہ دیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میرا وہ کیوں کس بیسس پہ دیں گے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر کس بیسس پہ پہ ووٹ نہیں دے گا. بھائی اسد عمر جتنا ٹرو پیٹریوٹک پاکستانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اثاثہ بھی آپ کا باہر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے آپ جو مرضی ہو جائے جیل چلے جاؤں گا, پاکستان نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. یہ ہے اسد عمر. اور ایک اس شخص کو ووٹ دے گا جس کا اس کو پتا ہے کہ آج شام اور وہ فوٹیج ڈالے گا, اس کا ووٹ مانگتے ہوئے جو یار آپ نہیں بولو گے میں پھر چلا جاتا ہوں. میری باری ہے نا. دیکھیں مل صاحب, وہ فوٹیج بھی ڈالے گا, اس کا ووٹ مانگ رہے ہیں. جس اسد عمر کو میں جانتا ہوں نا, یہ تو ان کے بھائی ہیں نا جو بات کر رہے ہیں. سن تو لیں نا بابا, سنا تو سن لیں. اسد عمر ایم این اے شپ چھوڑ دے گا, وزارت چھوڑ دے گا, سیاست چھوڑ دے گا. پی ٹی آئی سے سن لو دونوں, میری کان کھول کے دونوں سن لو آپ. پی ٹی آئی سے غداری نہیں کرے گا, اپنے لیڈر عمران خان سے غداری نہیں کرے گا. یہ غداری یہ کر سکتے ہیں نواز شریف سے, باہر بٹھایا ہوا ہے اور یہاں دیکھیں کیا نہیں ہے تو غداری کہاں سے ہو گئی ہے. حفیظ شیخ کو اسی دن کا پی ٹی آئی نے گورنمنٹ جوائن کر لی ہے. عامر لیاقت علی کہہ رہا ہے کہ وہ پارٹی میں ہے ہی نہیں. اپنا بیان ہے, ٹھیک ہے کرنے دیں, وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. میں آ رہا ہوں اصل بات پہ ملک صاحب. دیکھیں 2002 میں حفیظ شیخ صاحب مشرف کے تھے, ملک صاحب 2008 میں وہ پیپلز پارٹی کی تھے. کیئر ٹیکر الیکشن میں کافی انہوں نے تگو دو کی کہ وہ ان کی سپورٹ نون والوں کی لے لیں, اور اب وہ آپ کے جب کہ وہ گورنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں. حصہ ہے. وہ تو دیکھ لیں مل صاحب, ایک دفعہ مجھے بھی یاد بول رہا تھا, ادھر دیکھیں حفیظ شیخ جب وزیر خزانہ تھے, دونوں کو وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی میں, تو انہوں نے زبردست کام کیا تھا. نہیں یا تباہ کی تھی. اوپر کپتان کرپٹ تھا, یہاں کپتان زبردست ہے. یہ کس کپتان کی تیاری نہیں ہے, سن لیں, کپتان کی تیاری نہیں ہے. جس کپتان کے انڈر یہ کھیل رہے ہیں آج. نہیں کپتان نے کس نے تیاری نہیں ہے. سر وہ دیکھیں, وہ ووٹ مانگ رہے ہیں, سر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں حفیظ شیخ کے لیے. یہ زبیر صاحب کے لیے, یہ زبیر صاحب کے لیے. مل صاحب اتنی تو کرٹسی ہے نا, ساتھ تو جائیں. سر میں نے ان کو مطلب دیکھیں, جس دن اگر تو شو آف ہینڈ سے نہیں ہوتا ہے, جس دن الیکشن ہوگا سینٹ کے ووٹوں کی پٹاری کھلے گی, یہ آپ کے پروگرام میں آ کے رو رہے ہوں گے, یہ پھر کہیں گے یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, وہ ہو گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا, میں آج کہہ رہا ہوں ان کے بندے ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹے ہمارے پورے ہیں. اچھا, ہم انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ نہیں مفروضوں پہ لگی ہیں, وہ بھاگ گیا, وہ نہیں آ رہا, ایسا ہوگا. 2.5 سال سے یہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. ان کی لانگ مارچ, دھرنے, طریقے تمہیں تمام. حفیظ شیخ کی ویسے فکر کریں. اچھا میں ایک اور بات, حفیظ شیخ کی فکر کر لیں, اخیر میں پریزائڈنگ آفیسر نہ اٹھانا پڑ جائے. حفیظ شیخ صاحب جیت چکے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر نہ غائب کرنا پڑ جائے. حفیظ شیخ صاحب جیت گئے ہیں. ایک اور بات کرتا ہوں. جی سر, وہ جو انہوں نے نہیں بنایا تھا ایک صوبے کے نام پہ کچھ ایک گروپ, انہوں نے ان کو کہا کہ دوبارہ فون کراؤ, جس طرح اس ٹائم صوبے کی بات ہوئی تھی اس طرح دوبارہ فون کراؤ. فون نہیں آ رہا. یہ آپ جس طرف اشارے کر رہے ہیں, آپ ڈار صاحب کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں حقیقت بول رہا ہوں, میں باخودہ غلط نہیں بول رہا. میں اپنی کانوں سے سنا ہے, اپنی آنکھوں سے. اتنا بڑا دھاندلا نہیں ہونے والا کہ 50 بندے اٹھ کے ادھر ووٹ ڈالنا ہے. ایک آدھ بندہ تو غصے میں ڈال دے گا, سارے نہیں ڈالیں گے. 50 کم ہے. نہیں یہ اچھا چلے 4 پہ بات کریں گے. آغا صاحب سے پوچھ لیں, حفیظ شیخ اگر جیت جاتے ہیں استعفیٰ دے کے سیاست چھوڑ جائیں گے؟ یہ میرا لیڈر جب میرا قائد بولے گا 1 سیکنڈ میرا استعفیٰ اعتماد کا میرا استعفیٰ آج بھی چیئرمین کے پاس پڑا ہوا ہے پی ڈی ایم کے حکم پہ. 1 منٹ اور 1 منٹ سر جی 1 منٹ میری گل سنو. یہ میں ایم این اے ہوں, میری ذاتی کوئی ویلیو نہیں, یہ پارٹی کی چیز ہے. اس لیے میں آپ سے کہنے استعفے لائے کہاں ہیں یار, پھر وہی 31 جنوری بھی گزر گئی ہے, استعفے دینے تھے انہوں نے. سر سینٹ الیکشن میں ہوگا کیا زبیر صاحب, آپ کی پارٹی کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ تر تو ویسی جو ایکسپیکٹڈ ہے, جو ہونی بھی چاہیے کہ اگر یہ پیسہ نہ چلائیں پی ٹی آئی والے, تو اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہو, بیکاز ظاہر سی بات ہے سیکرٹ بیلٹنگ اور اوپن بیلٹنگ میں کورٹ کا کل فیصلہ بھی آ جائے گا. میرے خیال فیصلہ تو ایڈوائزری رول میں ہی آئے گا کورٹ کا. لیکن میرا ایک اعتراض ہے کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ اب کر لے, تو پارلیمنٹ کے پاس اب ٹائم کیا بچا ہے؟ قانون سازی تو شاید یہ ابھی اس موقع پہ اتنا تو پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا نا, پھر تو سیکرٹ ایگزسٹنگ پروسیس جو ہے وہی لگتا ہے, ایگزسٹنگ پروسیس. تو اگر ایگزسٹنگ ہوا تو پی ٹی آئی نے دیکھیں نا پچھلی بھی جو 2018 میں, اور میں یہ ریپیٹ کر دوں عثمان ڈار کے لیے, جو سب سے بڑا کیس ویڈیو اسکینڈل جو آیا تھا, اس میں پورے 22 کروڑ عوام میں ایک وٹنس ہے,
پورے 22 کروڑ میں وہ ہیں خان صاحب خود بقول ان کے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں گا نوٹ آپ کاؤنٹ کر وہ تو ویڈیو سن لیں. اب کورٹ یہ جب کر رہی تھی پروسیڈنگز کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی دیکھیں وہ ویڈیو اسکینڈل آیا, وہ ویڈیو کہاں تھا, کہاں غائب ہو گیا, تو ایز اے وٹنس تو عمران خان صاحب کو جانا چاہیے تھا, ان کو بلانا چاہیے تھا کہ بھائی میں نے دیکھا تھا, مجھے انہوں نے لا کے دیا تھا, جنہوں نے بھی لا کے دیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا, اور میں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد میں نے ایک صاحب بیٹھے تھے جو میری پارٹی میں نہیں تھے, اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا, میں نے وہ دوپٹہ پہنایا ان کو پی ٹی آئی کا اور وزیر قانون بنا دیا 2.5 سال. اب 2.5 سال انہوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے وہ آپ سوچ لیں, اس کو بھول گئے, اس کو صرف یہ کہا ریزائن کرتے. سر 3 مارچ از ناٹ فار اوے, کیا آپ کی جماعت جتنے ایگزسٹنگ نمبرز ہیں اس کے ساتھ ہماری تو بندے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں ہمارے بندے نہیں ٹوٹتے, ہمارے آپ دیکھ لینا ہمارا کوئی ایڈیشنل ہارڈلی کبھی 20 سال میں کبھی ہوا ہوگا کہ جی انہوں نے کیسے اتنی سیٹیں لے لیں یا کم لے لیں, اتنے ہمارے تو پارٹی لائن کے بیسس پر جائیں گے. ہمارے بندے ہی اچھے ہوتے ہیں. سر یہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ مانگنا کیسا لگ رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں, یوسف رضا گیلانی از one of the finest politicians in the country, former prime minister. آج ان کا کلپ اور جو ان کی لیڈرشپ کے دونوں چلاؤں گا سوشل میڈیا پہ, ذرا بولتے جائیں. آپ کی سوشل میڈیا گھر جاؤ اس پر جو مرضی چلاتے رہے, اس پر جو مرضی چلاتے. آپ کا انٹیریئر منسٹر کو چوکیدار کہا تھا, پروڈیوسر کو کہ پلیز چلا دیں, میں 5 جاؤں گا آپ کو ان کے بعد. چلو پھر وہ بریک لے لیں, بریک کے بعد ڈاکو شروع تو کریں چپڑا ان کو مکمل کر لینے دیں, ان کو شروع تو کر لینے دیں یار بھائی, ان کو شروع تو کرنے دو یار. ہاتھ اٹھا رہے ہیں ڈار صاحب تھے یا کوئی اور تھے؟ 10 کے بھی کون تھا, ماں ڈار صاحب نہیں تھے سر. اللہ کی قسم یوسف رضا گیلانی کی کوالٹیز بتانے لگے ہیں. نہیں اسمبلی میں یہ لوگ مارتے ہیں, کوالٹیز سننے دو, یہاں یہ لوگ مارتے ہیں تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کا فائدہ کروں, تعریف کروانے لگوں آپ کے کینڈیڈیٹ کی, کریں جی تعریفیں شروع کریں. یوسف رضا گیلانی ہر چیز کانٹیکس میں ہوتی ہے. یوسف رضا ورسز حفیظ شیخ کوئی میچ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے, کسی کو بھی آپ کہتے ہیں کوئی میچ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی بہت ان سے قد ان کا بہت بڑا ہے, مطلب پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات خدمات کے حوالے سے کمٹمنٹ کے حوالے یہ کہہ رہے ہیں نا ایک چلا دیں, ہم ایک لیگل انٹرپریٹیشن پر کورٹ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے اور یہ کون ہے ان کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ چپڑاسی بھی نہ رکھیں. مطلب آپ کیا پیٹ پھاڑوں گا لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, وہ کہاں گیا ہے؟ بات سنیں ایک فریکوینسی ہوتی ہے. آج پروگرام کے بعد سر ڈار صاحب آپ کو ٹریٹ دیں گے ان کی فرمائش کے اوپر, یہ فکس قسم کا ایک شارٹ چلانے لگو, چلا دوں یہ ٹریٹ آپ کو یہ دیں گے, دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. بھائی اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے, یہ انسانوں کی بستی رہے گی. جی جب تک ہمارے عثمان ڈار صاحب خوشیاں مناتے ہیں بلکہ لڈیاں ڈالیں گے اسٹوڈیو میں, ہم ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے جو انٹرسٹنگلی بہت امپورٹنٹ اور بڑا ایشو ہے, اور قومی اسمبلی کہتی ہے کہ قرآن پاک میں مقرر کردہ اسلام اور سنت کے احکامات نے واضح اور صریحاً قرضوں پر سود وصول کرنے کی ممانعت کی, اور جو لوگ سود کو ترک نہیں کرتے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. یہ بل ہے جو آج قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے, اور فیڈرل ایریا جو اسلام آباد کی حدود کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ جو لون بوروئنگ ہے اس کے اوپر سود کی ممانعت کے لیے یہ بل ہے. یہ ابھی سینٹ وغیرہ سے اس کا پروسیس ہوگا, میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, یہیں چھوڑوں گا اس کو. ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کا یہ بل ہے جس کو قومی اسمبلی نے آج پاس کر دیا. بہت بڑا ایونٹ ہے, اور اگر اس کو بنیاد بنا کر ربا فری بینکنگ اور ان ایشوز کے اوپر پروگریس کی بنیاد آئی تھنک اٹس یونانیمس ثناء اللہ مستی خیز نے پیش کیا ہوا ہے. قومی اسمبلی نے اس کو بھی اور بچوں کی پنشمنٹ اس کو بھی پاس کیا. بٹ اس میں میں ایک چیز کہوں گا, دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کی بھی رولنگس ہیں پہلے کی, کیونکہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا ضیاء الحق نے انٹرسٹ فری بینکنگ کا سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت بھی رولنگ آئی تھی کہ دیکھیں یہ بالکل اس پر تو کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی مسلمان ڈس ایگری نہیں کر سکتا جو یہ بل کہہ رہے, لیکن کیا ہمارا سسٹم از ریڈی ٹو کوپ ود اٹ.
because the whole system can collapse as well نا. مطلب یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ کل سے وہ جب لینا بند کر پروڈکٹس انٹروڈیوس کروانی پڑیں گی. میں ابھی آگے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایزی سیٹ دین ڈن. اس میں مستی نے ایک کچھ تھوڑی بہت وضاحت کی نا اس ٹائم پارلیمانی سیکٹر. آپ ربا فری پروڈکٹس کے لیے ٹائم لائن بنا دیں نا کہ 2 سال میں 1 سال میں 6 ماہ میں پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائیں. ربا فری پروڈکٹس تو ہیں ابھی بھی ہیں, بہت لمیٹڈ ہے نا. آپ ہاؤسنگ کے لیے لے سکتے ہیں, کار کے لیے لے سکتے ہیں, چوائس ہے نا. پاکستان از ون آف دی فیو مسلم کنٹریز جہاں چوائس ہے کہ آپ نے انٹرسٹ فری کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ بھی بہت بڑی فیسلٹی ہے پاکستان میں, اور اس کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے. یہ اصل ایشو اس کا یہ تھا, یہ بڑا اچھا مستی خیل کا, یہ ایک تو بینکنگ نظام, دوسرا یہاں پر لوکلی جو کام ہوتا ہے نا وہ بڑا ہائی ریٹ ہے, وہ بھیانک ہے. اور اس میں ایک یہ مافیاز ہیں ٹارگٹ کر کے مختلف فیملیز کو دینا, یہ بڑا اچھا بل ہے. اور میں لیکن حکومت یہ بات صحیح ہے کہ ہوم ورک ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, لیکن بل بہت اچھا ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو آنسر نا. کل کو دے آر پروٹیکٹنگ دا انٹائر سسٹم. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کیا موقف ہے؟ وہ اس میں اسٹیٹ بینک اور تمام بینکوں کو پابند کیا جا رہا ہے اس بل کے تحت. یہ سینٹ سے پاس ہوا تو لا بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. اچھا میں بتا دیتا ہوں, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ کمیٹی سے پاس ہو گیا اور کمیٹی میں اس میں تمام پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا اور رائے لی گئی ہے بینکوں سے. اس میں اس ٹائم جس مستی خیل نے جب ہمیں وہ بتایا جس کے بارے میں, اگر اس پہ پریکٹیکل وے اپنائے نا تو آپ کو 6 ماہ 1 سال کی ٹائم لائن رکھ کے بینکوں کو ٹارگیٹ دینے چاہیے کہ آپ پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائیں اور لوگوں کو آپشن دیں. میں آئی ووڈ پریفر ٹو گو فار ربا فری. مجھے کیوں ضرورت ہے کہ میں کنونشنل بینکنگ میں جاؤں, لیکن اتنی آپشن لوگوں کو دیں. یہاں ہیں بینکس کر رہے ہیں, اس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک شارٹ آپ کی فرمائش پہ چلایا تھا ہم نے, کون سے والا سر, کرسی سے اترو اور گھر جاؤ. ایک شارٹ انہوں نے کہا تھا چلاؤ, چیلنج دیا تھا, تو وہ بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ڈھونڈ لیا. ہم نے تو 2000 میں سے ایک صرف مانگا ہے. تو آپ کو ایک سنا دیتے ہیں, دکھائیے گا. اللہ مجھے انٹیریئر منسٹر ہمارے اوپر بٹھا دیا. انٹیریئر منسٹر ہماری حفاظت کے لیے, 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے. سر وہ پرانی بات تھی نا, آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں, پرانی بات تھی. کیسے ایک آدمی چپراسی بننے کے قابل نہ ہو اور آج کوالیفائی کر رہا ہے. سر وہ کچھ 15 منسٹریاں چلا چکے ہیں, اب تو ٹرینڈ ہو گیا نا. وہ جو بیڑا گھر کر کے گئے ریلوے کا, چھوڑے مل صاحب, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں 15 منسٹر. ریلوے کے منسٹر نے ابھی پتہ کیا کہا ہے مل صاحب, جو کیا نام ہے ان کا, سینیٹر صاحب جو ہیں اعظم سواتی صاحب, کیبنٹ گئے اور انہوں نے کہا میں کیبنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کو امپروو کرنے کے لیے کیا پوچھنا چاہیے. پرائم منسٹر نے کہا بھائی آپ کو بنایا نا ریلوے کا منسٹر. ایک ملک صاحب اور بات, ملک صاحب جب یہ ریلوے کے منسٹر تھے تو اسمبلی میں حکومتی ایم این ایز کھڑا ہوا, بولا جی بالکل نوکریاں بکی ہیں, میرے حلقے میں بولا لوگوں نے خریدی ہیں. تو جب ریلوے کا جو بندہ چپراسی کے قابل نہ ہو, ریلوے کا منسٹر ہو, تو نوکریاں بیچے گا نا بابا. یہ تو فلور آف دا ہاؤس ایم این اے, وہ جو حکومتی ایم این اے. آپ کا جو دل آتا ہے جواب دیتے مجھے. میں جواب یہی دوں گا, میرے بیٹھے ہوئے 3 دفعہ نو کالر آئی ڈی سے فون آ رہا, بھائی جان اٹھا ہی نہیں رہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ سامنے ہمارے کیمرہ مین نے ریکارڈ کیا, آپ ہاتھ نیچے کر کے ان کا نمبر ڈائل کر رہے ہیں. ویسے لائٹر نوٹ بھائی, نیکسٹ ٹائم لنچ میں ساتھ لے ان کی حالت دیکھ کے میرا دل نہیں کر رہا. ان کی حالت دیکھ. ویسے عثمان ڈار کو اپریشیٹ کریں کہ اس حلقے کے اندر تگڑا الیکشن لڑا اس نے بہت. میں کہتا ہوں عثمان ڈار ایز اے پولیٹیکل ورکر نا ریئلی ہیز ایمرجڈ. کل ہم بیٹھے تھے اور کین میں بندے پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر دکھا دیا. کل جاوید چودھری کے پروگرام میں ہم نے کہا ویری گڈ پولیٹیکل ورکر, پولیٹیکل لیڈر, اور ہونا بھی چاہیے, ایسے لوگوں آگے بھی آنا چاہیے, لیکن یہ والی سوچ ترک کر دیں. یہ 20 لوگ غائب کرنا, آئی بی کو ساتھ چلانا, یہ ترک کر دیں. باقی ٹھیک ہے, مطلب 20-22 اور اتنے گھنٹے کی. سر عثمان ڈار صاحب دیکھیں, میں نے آپ کے لیے پارٹی لائن حمایت آپ مالک صاحب, اگر میرا کام ہوتا نا تو پھر لبنے نہیں سانے. میں ہوں ہی نہیں, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں. فردوس عاشق اول اور ان کی جو جنگ چل رہی, بات تو پھر صحیح ہو گئی نا. اس نے کہا, بولا جی میں جب گئی تو آگے ڈار انہوں نال گپے لا رہا سی, پھر میں جا کے منجی ٹھوکی نون لیگ. یہ آپ انٹرنل پارٹی ڈسکشن جو ہے لائیو پروگرام میں بتا رہے ہیں, دوبارہ بتائیے گا انہوں نے کیا کہا. بولا میں جب گئی آر او آفس تو ڈار انہوں نال گپے لا رہا سی نون, میں جا کے پھر کیم چکی. ڈار صاحب یہ تو زیادتی ہے سر. دیکھیے مل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل الیکشن کمیشن میں یہ رزلٹ آئے گا, نتیجہ اناؤنس ہوگا, اور ان سے پوچھ لیں ان کو فیصلہ قبول ہوگا کہ نہیں. ہمیں تو انشاءاللہ قبول ہے. ری الیکشن حلقے میں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں ری الیکشن, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی بالکل. ری الیکشن تو
پی ڈی ایم لاسٹ تک کلوزنگ ایک لائن میرا خیال ہے ڈسکا میں ری الیکشن ہونا چاہیے, وہ پاکستان کے لیے بہترین چیز ہوگی. ظاہر ہے 23 پولنگ اسٹیشنز کی کیسے ری الیکشن پورا مانگ سکتے ہیں؟ آپ کا آر او کہہ رہا ہے 14 پولنگ ابھی کہہ رہے ہیں, آپ سب مان لیں گے. ابھی ملک صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے کمپلیٹ کرنا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ 23 الیکشن کا جو ووٹنگ کی تعداد 23 لوگ جب بازیاب ہوں گے اس طرح کا رزلٹ آئے گا. مجھے سینٹ الیکشن کے بعد میرا بھائی آگا بول رہا ہوگا ہمیں تھوڑی پتا تھا. فارم 45 کی ایک کاپی کی جو رپورٹ ہے وہ بھیجی ہے, جس کے مطابق یہ ہے کہ یہ پڑھی نہیں جا سکتی کاپیاں جو نون لیگ نے فراہم کی تھی, تو اس کو بنیاد بنا کر کچھ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کو ریکارڈ کا انہوں نے حصہ نہیں بنایا. تو الیکشن کمیشن کے پاس ابھی اوپن ہے, کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں نون لیگ کے وہ فارم 45 12. لیکن اس کا امپیکٹ باقی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.